ناظرین، آئینہ دیکھنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیف کاؤ حرکت تیز ہو جائے گی۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے بعد کیڑا والا پانی استعمال کیا جائے تو سمجھو منہ پر کبھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے توڑا کانا رکھنا توہین اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ گلابی سرخ رنگ کا پیشاب آئے تو یہ مثانے کا انفیکشن ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جاگ والا پیشاب گردے کی بیماری کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر بالکل فٹ ہے۔ معدے کی تیزابیت میں اچار اور لال مرچ کھانے سے گریز کریں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ نظر کو تیز کرتی ہے۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سستی اور بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ اگر بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود موبائل سے دور رہے، کیونکہ بچے بڑوں کی بات ماننے کے بجائے تقلید زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ پیٹ کی بیماری ہو تو شہد میں اسپیول ملا کر چاٹنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دارچینی کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پی جائے۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، اس سے آپ کو تسکین ملے گی۔ آلو بخارا دل کے جملہ امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ کالا نمک سفید نمک کی جگہ زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے۔ جو عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کدو کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دیں، ورنہ مثانے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کھجور دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی، چاہے عمر کوئی بھی ہو۔ ناظرین، پٹوں کے درد کے لیے 1 کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں، درد جاتا رہے گا۔ چاول کم کھاؤ گے تو دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور معدے کو صاف کر دیتا ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ پانی میں ہر کی گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیو، جلد کی تمام بیماریاں قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر پٹوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ پٹوں میں درد یا کچو ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو عورت کو کچے انار کھلائے۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ان سے ہاتھ کو دھو لیں۔ جس کو قبض ہوتی ہو یا گیس تنگ کرتی ہو اس کو چاہے کہ روٹی کھانے کے بعد واک کرنا شروع کر دے۔ روزانہ 10 منٹ کوئی اچھی کتاب پڑھ لینے سے ڈپریشن دور ہوگی، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بالوں کو دھو لیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پیے، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت انسان کو تکن محسوس نہیں ہوتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ اجوا کھجور دودھ میں بھگو کر کھایا کرے، اس سے دودھ بڑھ جائے گا۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ پھال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملے،
اور بعد میں صابن سے اسے دھو لیں۔ اگر کسی انسان نے بہت جلد اپنا وزن بڑھانا ہو تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ ہنستے رہو گے تو دنیا آپ سے محبت کرے گی، ورنہ آنسو کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھانے کی عادت بنا لیں تو زندگی بھر قبض نہیں ہوگی۔ ناظرین، زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ توکنے کے دوران خون کا آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں، کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گرمی میں چائے کا زیادہ استعمال معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی تکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکن ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ایسے لوگوں کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، کھجور زیادہ کھانا نظام ہاضمہ کو خراب کر دیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات زیادہ کھجور کھانے سے ہوا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بڑے عجیب انداز میں ہوئی۔ وہ یہ کہ ایک مجلس مذاکرہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کو فوری طور پر پوچھی گئی حدیث یاد نہ آئی تو گھر آ کر وہ حدیث تلاش کرنی شروع کرنے بیٹھ گئے۔ کسی نے امام مسلم رحمہ اللہ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھ دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کرنے کے لیے ایسے منہمک ہوئے، ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے کھجورے بھی کھاتے رہے۔ وہ حدیث بھی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور وہ حدیث بھی مل گئی اور وہ کھجورے کا ٹکڑا بھی کھاتے کھاتے ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی اس قدر کثیر تعداد میں کھجوروں کا کھانا ہی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب بن گئے۔ ناظرین، غسلخانے میں پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کم ہونے کی علامت ہے۔ کھانسی کے وقت سینے میں درد اٹھے تو ادرک کی چائے بنا کر پی لے، درد ختم ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ چاول زیادہ استعمال نہ کریں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور یہ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں بدن کو کمزور کر دیتی ہے اور مرد کے قوت باق کو متاثر کرتی ہے۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی کی اوپر والی بلائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت کوئی کتاب یا رسالہ مطالعہ کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ انار کھایا کریں۔ پانی زیادہ پینے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ شہد اور گھی ایک دوسرے سے مختلف خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، جنہیں ایک ساتھ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو پیٹ کے مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں۔ جن افراد کو بلم کی پرابلم ہو ان کے لیے بینگن کا سالن اور شہد زبردست علاج ہے۔ شیمپو میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکری ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کسی سے حسد، بغض اور رنج و غم جسم کو گلا دیتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ کالا نمک روزانہ چکھنے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے اور گیس بھی ختم ہوتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی پیلے پڑ جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھاؤ، موٹافا قبض دور ہوگا اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جائے گی۔ السر والے مریض 2 الائچی کے دانے کو 1 لیٹر پانی میں اتنا جوش دے کہ آدھا لیٹر رہ جائے، پھر اس پانی کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ صبح خالی پیٹ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ السر کا نام باقی نہ رہے گا۔
زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا مشروب نہیں پینا چاہیے۔ اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا اور ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں کچھ بھی سالن بنائیں تو اس میں بانس کی جڑ کا سکوپ 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جلیبی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بو آنے لگے تو الائچی استعمال کرو، بو ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی بنا کر پی لیا کریں۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنے ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے بایر ماش کی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پھینس لیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں، چند دنوں میں یہ ٹوٹکا اپنا اثر دکھائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبائیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھائے بے چینی اور ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 60 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اگر بلا وجہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پیے۔ ناظرین، جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہار معجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ دماغی ٹینشن میں پانی زیادہ استعمال کریں، دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ باتھ روم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء کمزور ہوتے ہیں، بعد میں کھانا کھانے سے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ کیلے کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے لیکوریا کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران سنترے زیادہ استعمال کرنے سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل اور ٹماٹر ملنے سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔